بشپ نے قدر توقف کے بعد کاؤنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کو اس آدمی سے محتاط رہنا چاہیے۔ اس وقت تو ایسے لوگ شاید آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب اندلس کا ہر انسان انکویزیشن کے ہاتھ کی گرفت اپنی شاہرگ پر محسوس کرے گا۔ تورکمیڈا کلیسا کے اندر ایک ایسی طاقت کو جنم دے گیا ہے جس کی ہولناکیوں کے تصور سے نہ صرف اسپانیہ کے عوام اور عمرا بلکہ خداوندان کلیسا بھی کانپا کریں گے، اور انکوزیشن میں پادری فرانسس کے اثر و رسوخ کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محتسب اعظم نے مجھے اس کی شکایات پر یہاں آنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ آپ کہیں قیدیوں کو زبردستی نئی دنیا نہ بھیج دیں۔ کاؤنٹ نے جواب دیا، اگر آپ نہ آتے تو شاید مجھے اس غلطی سے کوئی نہ روک پاتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، تشریف لائیے۔ بشپ اس کے ساتھ چل دیا۔ پادری فرانسس کو پہرے داروں نے صدر دروازے کی بجائے شمال کے چھوٹے دروازے سے باہر نکال دیا، اور وہ جلدی ہی بستی سے نکل کر خلیج کے کنارے چلنے لگا۔ خلیج میں اسے نئی دنیا جانے والے جہاز دکھائی دیے تھے، اور اسے اس بات سے ایک روحانی تسکین محسوس ہوتی تھی کہ وہ قیدی جنہیں وہ روکنا چاہتا تھا ان جہازوں میں سوار نہیں ہو سکیں گے۔ ڈان لوئی کے دسترخوان پر اس نے حسب معمول جی بھر کر کھانا کھایا تھا، اور شراب کے 2 پیالے بھی اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھے، اس لیے باہر تر و تازہ ہوا کے باوجود اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ تاہم وہ اس بات پر خوش تھا کہ کاؤنٹ کو پہلی بار اس کی قوت کا احساس ہوا ہے۔ ایک جگہ رک کر وہ کچھ دیر پانی میں چاند کا عکس دیکھتا رہا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی سے دعا کی، آسمانی باپ، مجھے ہمت دے کہ میں اس ملک میں دین مسیح کے ظاہری اور خفیہ دشمنوں کو ملیا میٹ کر دوں۔ میں ان مورسکوں اور موراتوں کو زندہ جلتے دیکھوں جو دن کے وقت ہمارے گرجوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور رات کے وقت اپنے گھروں میں چھپ کر دین مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے خدا، میرا دل ان کے لیے پتھر بنا دے، اور اے مقدس باپ، مجھے تورکمیڈا اور زیمینس کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے۔ پیچھے سے آواز آئی، تم ان سے زیادہ ملعون ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عثمان کے ساتھ 4 آدمی اسے گھیرے میں لے چکے تھے، اور عثمان کی تلوار کی نوک اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، اور یہ اچھی طرح دیکھ لو، میرے ساتھی تلواروں اور خنجروں کے علاوہ تپنچوں سے بھی مسلح ہیں۔ اگر تم نے شور مچانے کی ذرا بھی کوشش کی تو تمہاری پہلی چیخ آخری ہوگی۔ دیکھیے، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، دیکھیے، میں ایک پادری ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عثمان نے کہا، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں۔ عثمان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اسے باندھ لو اور کشتیوں کی طرف لے جاؤ۔ عثمان کے ساتھیوں نے اس کے بازو مروڑ کر پیچھے کی طرف باندھ دیے، اور پھر اس کی قبا سے کپڑے کے 2 ٹکڑے پھاڑ کر ایک اس کے حلق میں ٹھونس دیا اور دوسرا کس کر اس کے منہ پر باندھ دیا۔ عثمان نے ایک آدمی سے کہا، تم اسے لے جاؤ، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ قیدی کا رسہ مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اگر راستے میں وہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے گولی مار کر سمندر میں پھینک دو۔ اور دیکھو، اپنے ساتھیوں کو تاکید کرو کہ وہ میری ہدایات پر عمل کریں اور اس پادری کو دوسرے کنارے پر پہنچا دیں۔ فرانسس کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز حلق سے باہر نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے بے بسی کی حالت میں چند قدم اٹھائے اور مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے نگہبان نے اسے تپنچا دکھاتے ہوئے کہا، تیز چلو ورنہ مجھے اپنا قیمتی بارود ضائع کرنا پڑے گا۔ فرانسس نے رفتار اور تیز کر دی، لیکن محافظ نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، بیوقوف، اگر اپنی جان عزیز ہے تو میرے ساتھ بھاگتے رہو۔ فرانسس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، تاہم وہ موت کے خوف سے اپنے محافظ کے ساتھ بھاگتا رہا، اور کوئی 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے 3 کشتیاں دکھائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی چند آدمی پتھروں کی اوٹ سے نمودار ہوئے، اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، مونٹانو، تم اتنی جلدی آگے؟ ہمیں توقع سے پہلے یہ شکار مل گیا تھا۔ ارے، یہ تو پادری فرانسس معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اسے دوسرے کنارے پر پہنچا دو اور اس کے متعلق بہت چوکس رہو۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ قید خانے کی طرف گئے ہیں اور اب تک قیدیوں کو آزاد کرا چکے ہوں گے۔ اور پادری کو تم اتنی جلدی کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ ہمیں خلیج کے کنارے سیر کرتا ہوا مل گیا تھا۔
تم اس کا منہ کھول کر اطمینان سے باتیں کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے فوراً قتل کر دو۔ ابھی تک سمندر کی طرف سے کوئی روشنی تو دکھائی نہیں دی، اگر روشنی دکھائی دیتی تو ہمارے ساتھی ساحل پر 2 الاؤ جلا چکے ہوتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ تم اطمینان سے اپنا کام کرو۔ مونٹانو وہاں سے چل دیا۔ کچھ دیر بعد پادری فرانسس خلیج کے دوسرے کنارے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہجوم کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ انتہائی نفرت کے باوجود خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پادری زیادہ دیر یہ پراسرار خاموشی برداشت نہ کر سکا۔ کہنے لگا، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک قیدی کی طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اگر تم کسی قیدی کو رہا کروانا چاہتے ہو تو میں تم سے حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس جاتے ہی اسے آزاد کر دوں گا۔ میں تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں قید کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ ان کی روحیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا، ہم بھی تمہاری روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عیسائی کلیسا کے کسی خادم کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتا ہے۔ ہم صرف مورسکو ہیں، اور تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مورسکو کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، میں کلیسا سے یہ مطالبہ کروں گا کہ تمہیں مورسکو نہ کہا جائے، اور کلیسا تمہارا کہا مان لے گا۔ جب کلیسا کو اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ تم مورسکو کے لفظ سے نفرت کرتے ہو اور تمہاری نفرت ایک عام بغاوت میں تبدیل ہو رہی ہے، تو میری بات یقیناً سنی جائے گی۔ تم جھوٹ کہتے ہو، تم انکوزیشن کے جاسوس ہو اور بے گناہ قیدیوں کو انکوزیشن کے سپرد کرنا چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں واپس جاتے ہی آزاد کر دوں گا۔ میں یہ تحریر لکھ کر دوں گا کہ وہ سب بے گناہ ہیں۔ تم مجھے واپس لے چلو، اور اگر میں اپنے وعدے سے انحراف کروں تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ میں اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم واپس نہیں جاؤ گے۔ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ جب تم گھر سے نکلے تھے تو کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہمارے ساتھی تمہیں یہاں لے آئیں گے؟ میں یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ جن لوگوں کے ایمان کی میں کئی سال سے حفاظت کر رہا ہوں اور جنہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور رو رو کر دعائیں کیا کرتا ہوں، ان میں سے کوئی میرا دشمن ہو سکتا ہے؟ تمہیں یقیناً کاؤنٹ کے مسلمان مزارعین میں سے کسی نے بہکایا ہے۔ ایک نوجوان نے ڈانٹ کر کہا، تم خاموش رہو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں مسلمانوں کے خلاف تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پادری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، تمہارے متعلق وہ قیدی فیصلہ کرے گا جس نے تمہارے ہاتھوں زیادہ تکلیف اٹھائی ہے۔ پادری سکتے کی حالت میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو الحسن کو پادری فرانسس کی مسلسل اذیتوں نے زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ جب مورسکو پہرے دار نے اسے عثمان کا پہلا پیغام دیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر تک اس کے دل کی دھڑکن کبھی تیز اور کبھی سست ہوتی رہی، پھر یکا یک اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا مگر پہرے دار نے اسے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کر دیا۔ عثمان کا دوسرا پیغام اسے ایک دن پہلے ملا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کل رات تم آزاد ہو جاؤ گے، اور اسے صبح سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دن بہت طویل ہو گیا ہے۔ پھر جب رات ہو گئی تو وہ آس و امید کی کشمکش میں ایک دیوانے کی طرح اپنی تنگ کوٹھڑی میں چکر لگا رہا تھا، اور آخر نڈھال ہو کر سجدے میں گر پڑا۔ میرے اللہ، مجھ پر رحم فرما، میں مرنے سے پہلے سعد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ میرے اللہ، اگر قیدی کی حیثیت سے گمنامی کی موت میرا مقدر بن چکی ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں اپنے دین پر قائم رہوں اور آگ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کلمہ شہادت پڑھوں۔ مجھ پر رحم کر، تو ایک عاجز اور کمزور انسان کا آخری سہارا ہے۔ وہ دیر تک اپنی دعا دہراتا رہا، پھر اسے قید خانے کے دروازے سے باہر ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے آدمی کے حلق سے نکلنے والی مبہم آوازوں سے اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور چند ثانیے بعد اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ باہر کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اس کے بعد اسے چند آدمیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا، لیکن وہ بدستور سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا، میرے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ ابو الحسن، میں عثمان ہوں، جلدی نکلو۔ ابو الحسن لڑکھڑاتا ہوا کوٹھڑی سے باہر نکلا، اور عثمان اس کا بازو پکڑ کر کوٹھڑی سے باہر لے آیا۔
قید خانے کے دروازے کے قریب 2 پہرے داروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ابو الحسن نے چاندی کی روشنی میں غور سے عثمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس سے لپٹ کر کہا، اگر تم وہی عثمان ہو جو حامد بن زہرہ کے بیٹے کو ہمارے گھر لائے تھے تو تمہارا یہاں پہنچنا ایک معجزہ ہے۔ میں وہی ہوں ابو الحسن، میں یقیناً وہی ہوں، اور تمہیں یہ خبر سنانے آیا ہوں کہ تم بہت جلد اپنی بیوی کو دیکھ سکو گے۔ آپ کو یقین ہے؟ ابو الحسن نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو یقین ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے؟ ابو الحسن، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک یہ خلیج ہمارے قبضے میں ہوگی اور پھر تم نائب امیر الحجر کے جہاز میں سفر کرو گے۔ اگر تم اسے بھول نہیں گئے ہو تو اس کا نام سلیمان ہے۔ سلیمان؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پھر ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں؟ ابو الحسن اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا، اس کی آواز ڈوب گئی، اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر بیٹھ گیا، اس تھکے ہارے مسافر کی طرح جسے منزل کے قریب پہنچ کر اچانک یہ محسوس ہو کہ اس کی ہمت اور توانائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اتنی دیر میں باقی آدمی تمام قیدیوں کو باہر لا چکے تھے۔ عثمان نے کہا، اڈریگو، اسے اٹھا کر لے جاؤ اور کشتی پر ڈال کر دوسرے کنارے پہنچا دو۔ جو قیدی ہماری پناہ لینا چاہتے ہوں انہیں بھی دوسرے کنارے پہنچا دو۔ ابو الحسن نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے چکر آ گیا تھا، کل سے میں بالکل نہیں سویا، اب میں ٹھیک ہوں، میں چل سکتا ہوں۔ بہت اچھا، تم اڈریگو کے ساتھ جاؤ اور جہازوں کی آمد کا انتظار کرو۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو میرے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ عثمان نے جواب دیا، جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب تم جاؤ اور دوسرے کنارے پہنچ کر آرام سے لیٹ جاؤ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کنارے ابھی میرا کچھ کام باقی ہے، انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد تم کئی ناقابل یقین باتیں دیکھو گے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر کوئی لڑائی ہونے والی ہے تو میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ مجھے اب کسی لڑائی کی توقع نہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ اور اس اطمینان کے ساتھ دوسرے کنارے جا کر لیٹ جاؤ کہ تم آزاد ہو۔ اگر میں آزاد ہوں اور آپ کو جنگ کے لیے میری ضرورت بھی نہیں تو میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نہا دھو کر یہ غلیظ لباس تبدیل کر لوں۔ دنیا میں اس قید خانے نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ اس سے زیادہ بدبودار جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عثمان نے راڈریگو سے مخاطب ہو کر کہا، میں ابو الحسن کی میزبانی کے فرائض تمہیں سونپتا ہوں۔ انہیں نہانے کے علاوہ ایک حجام کی خدمات اور صاف کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ جہاز سے ہم انہیں بہترین لباس دے سکتے ہیں۔ فی الحال ڈان کارلو سے کہنا ان کے لیے 2 صاف چادروں کا انتظام کر دے۔ کچھ دیر بعد عثمان اور اس کے 2 ساتھی خلیج کے کنارے اس برج کا رخ کر رہے تھے جس پر توپ نصب تھی۔ عبید پتھر کی اوٹ سے نمودار ہوا اور اس نے کہا، اس مورچے میں دشمن کے 3 آدمیوں میں سے 2 قتل کر دیے گئے ہیں اور ایک کو زندہ پکڑ کر باندھ دیا گیا ہے۔ دوسرے کنارے کی توپ پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور جہازوں کے ملحہ سو رہے ہیں۔ کاش یہ توپیں اتنی بھاری نہ ہوتی، ہم ان کا رخ دشمن کے جہازوں کی طرف پھیر سکتے۔ مورچے کے قریب عبید کے 4 ساتھی، جن میں سے 3 اپنے قیدیوں کے تپنچوں اور تلواروں سے مسلح ہو چکے تھے، عثمان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے سمندر کی طرف روشنی دیکھی ہے، لیکن میرے ساتھی کہتے ہیں کہ تمہارا وہم ہے۔ عثمان بھاگ کر برج پر چڑھا اور جائزہ لیتے ہی واپس آ کر کہا، تمہاری نظر بہت اچھی ہے، ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، لیکن تمہاری طرف سے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اطمینان سے انتظار کرو اور تمہیں یہاں بچھے ہوئے بارود کو اس وقت آگ لگانی ہے جب دوسرے کنارے پر دھماکہ ہو چکا ہو۔ حملہ اور آزادی۔ ڈان لوئی اور اس کی بیوی گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک یکے بعد دیگرے 2 بڑے زبردست دھماکے سنائی دیے۔ کاؤنٹس نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا، باہر توپیں چل رہی ہیں، مجھے تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ سارا محل ہل رہا ہے۔ تمہارے خواب ہمیشہ خوفناک ہوتے ہیں، کاؤنٹ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ آپ پہرے داروں سے پوچھ لیجئے، مجھے یقین ہے کہ اس وقت سب جاگ رہے ہوں گے۔ ایسے زبردست دھماکوں میں صرف آپ ہی سو سکتے ہیں۔ باہر سے کسی نے دستک دینے کے بعد آواز دی، جناب والا، بشپ آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس وقت جگانے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن توپوں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ ایک پہرے دار نے انہیں یہ کہہ کر بہت مضطرب کر دیا ہے کہ توپوں کے شعلے ان برجوں پر دکھائی دیے تھے جہاں ہماری توپیں نصب ہیں،
بیوقوف، تم نے بشپ کو یہ نہیں سمجھایا کہ جب توپ چلتی ہے تو آگ کا شعلہ بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن جناب پیرےدار کہتا ہے کہ ان شعلوں کا رخ کسی افق کی بجائے سیدھا آسمان کی طرف تھا۔ قلعے کے محافظ پتہ لگانے گئے ہیں۔ صدر دروازے کے برج سے 2 پیرےدار شور مچا رہے تھے اور بشپ آپ کو بلانے کے لیے کہہ کر ان کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ چلو میں آتا ہوں۔ کاؤنٹ نے جلدی سے جوتے پہنے اور سونے کے لباس میں باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازے سے برج میں بشپ اور چند سپاہیوں کے ساتھ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا۔ خلیج کے دونوں کناروں پر تا حد نگاہ الاؤ جل رہے تھے اور ایک جہاز تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کاؤنٹ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاز نئی دنیا کے سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے روشنیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی جہاز ران اس خلیج سے ناواقف نہیں ہو سکتا۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ روشنیاں کس نے کی ہیں اور اس سے پہلے توپیں کس نے چلائی تھیں۔ ایک سپاہی ہامتا ہوا برج میں نمودار ہوا اور اس نے کہا، جناب اس کنارے کا مورچہ تباہ ہو چکا ہے اور توپ ملبے کے ڈھیر میں دکھائی نہیں دے رہی، اور مجھے ڈر ہے کہ دوسری طرف بھی یہی حالت ہے۔ کسی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے اور خلیج کے دونوں طرف یہ الاؤ کون جلا رہا ہے۔ ایک پیرےدار جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، جناب ادھر دیکھیے۔ کاؤنٹ اور بشپ دم بخود ہو کر جنوب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آگ کے شعلے زمین کے نشیب و فراز پر بل کھاتے ہوئے گھاس کے ڈھیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ پھر چند لمحات کے اندر اندر یہ آگ سوکھی گھاس تک پہنچ چکی تھی اور 4 انبار جو کوئی 15-20 فٹ اونچے تھے تیزی سے آگ کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ کاؤنٹ اور اس کے ساتھی سکتے کے عالم میں بتدریج بلند ہوتے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ آس پاس کا سارا علاقہ چکا چوند ہو چکا تھا۔ بشپ نے کاؤنٹ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے دیکھا کہ آگ کے سانپ بھاگ رہے تھے؟ مقدس باپ، یہ سانپ نہیں تھے۔ کسی نے قریب سے گھاس کو آگ لگانے کی بجائے دور تک بارود بچھا دیا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ ہمارے مورچے بھی بارود سے اڑا دیے گئے ہیں۔ برنینڈو ہامتا ہوا برج پر پہنچا اور اس نے کہا، جناب میں نے تمام نوکروں اور غلاموں کو آگ بجھانے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس آگ پر قابو پانا ممکن نہیں، لیکن وہ کچھ گھاس ضرور بچا لیں گے۔ کاؤنٹ نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا، بیوقوف، اگر تم نے دھماکے سنے تھے تو تمہیں آگ بجھانے کی بجائے غلاموں کو زنجیریں ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن تم بالکل گدھے ہو، ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ ایک پیرےدار چلایا، جناب وہ جہاز سیدھا اس طرف آ رہا ہے، ابھی تک اس کے بادبان کھلے ہیں، اتنی روشنی کے باوجود اس کے ملاح یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہمارے جہازوں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر انہوں نے فوراً رخ نہ بدلا تو ہمارے جہازوں کے لیے آگے سے ایک طرف ہٹ جانا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اب بادبان کھول سکتے ہیں، نہ لنگر اٹھا سکتے ہیں۔ کاؤنٹ چند ثانیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنے والے جہازوں کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر جب جہاز نے اچانک اپنا رخ تبدیل کر لیا تو اس نے کہا، ان گدوں کو آخری وقت ہوش آیا ہے، لیکن میں اس جہاز کے کپتان کی کھال اتروا دوں گا۔ اس کے بادبان ابھی تک کھلے ہیں۔ ہمارے جہازوں کے کپتانوں کو بھی عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ 2 جہاز ایک ہی ٹکر سے تباہ ہو سکتے ہیں۔ بشپ نے کہا، لیکن ٹکر لگانے والا جہاز بھی تو تباہ ہو جاتا اور وہ بھی آخر ہسپانیہ کا ہی نقصان ہوتا۔ کاؤنٹ نے کہا، ابھی اس جہاز کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ذرا ادھر دیکھیے، وہ ایک جہاز نہیں، اس کے پیچھے ایک اور نہیں، شاید 2 اور جہاز آ رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور اس کا جھنڈا تو اب صاف نظر آ رہا ہے۔ مقدس باپ، آپ نے کبھی ترکوں کا جھنڈا دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز، یہ قلعہ اور اس کے ساتھ شاید آپ بھی ترکوں کے ان جہازوں کی زد میں آ چکے ہیں، اور آپ نے شاید جنگی بیڑے کی توپوں کو آگ لگتے اور آگ اگلتے نہیں دیکھا ہوگا۔ بشپ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک اگلے جہاز کی توپوں کے دہانے کھل گئے اور وہ گولے برساتا ہوا نصف دائرے میں چکر لگا کر دوسرے کنارے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 3 اور جہاز قلعے کے سامنے سے گزرے اور تقریباً ایک ساتھ شدت کی گولہ باری ہوتی رہی۔ 3 بڑے جہازوں کے علاوہ کاؤنٹ کا ذاتی جہاز بھی غرق ہو چکا تھا۔ پانی میں ملاحوں اور زخمی جانوروں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ قلعے اور محل کے کئی حصے بھی مسمار ہو چکے تھے۔ کاؤنٹ ڈان لوئی ایک سحر زدہ انسان کی طرح یہ مناظر دیکھ رہا تھا
اچانک برج کے قریب ایک گولہ لگا اور فصیل کا کچھ حصہ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے نیچے اترتے ہوئے چلایا، مقدس باپ نیچے چلیے، اس طرف فصیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ بشپ زینے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک گولے سے برج کی چھت کا کچھ حصہ اڑ گیا۔ 3 آدمی بری طرح زخمی ہوئے۔ ایک اینٹ بشپ کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب بشپ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ محل کے کسی اور کمرے میں پڑا ہوا ہے اور کھلے دریچوں سے روشنی آ رہی ہے۔ اچانک اسے رات کے واقعات یاد آئے اور اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر میں درد کی ٹیس اٹھی اور وہ دوبارہ لیٹ کر اپنے سر پر بندھی ہوئی پٹیاں ٹٹولنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن پادری فرانسس کو میں عمر بھر معاف نہیں کروں گا۔ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ مجھے یہاں آ کر اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈان لوئی کمرے میں داخل ہوا تو اس سے مخاطب ہوا، جناب خدا کا شکر ہے کہ آپ بخیریت ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ کاؤنٹ نے جواب دیا، ہم آپ کو محل کی دوسری طرف لے آئے تھے، خلیج کی طرف محل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا۔ کاؤنٹس اور آپ کے بچے وہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم بھی اس طرف آ گئے تھے، اور اگر کاؤنٹس چند منٹ اور اپنے کمرے سے نہ نکلتی تو وہ ملبے کے ڈھیر میں دب چکی ہوتی۔ آپ کا مطلب ہے محل کے مشرقی حصے کو بہت نقصان پہنچا ہے؟ ہاں، وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ جس کمرے میں آپ ٹھہرے تھے اس کی چھت بھی اڑ گئی ہے۔ اگر آپ بے ہوش نہ ہو گئے ہوتے تو اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھتے جو آپ کو ساری زندگی نہ بھولتے۔ بشپ نے کہا، میں حیران ہوں کہ ترکوں کے جہاز یہاں کیسے پہنچ گئے اور انہیں آپ کے قلعے پر حملہ کرنے کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ ڈان لوئی نے جواب دیا، مقدس باپ، انہوں نے صرف یہاں تک آنے، ہمارے جہاز تباہ کرنے اور قلعے پر گولہ باری کرنے کی ہمت ہی نہیں کی، بلکہ وہ تقریباً 4 گھنٹے اس علاقے پر قابض رہے ہیں، اور وہ ان غلاموں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں جنہیں میں نے نئی دنیا بھیجنا تھا۔ وہ میرے چند بہترین کاشتکاروں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور یہاں سے تھوڑی دور ان نئے عیسائیوں کی وہ بستیاں بھی خالی ہو چکی ہیں جنہیں آپ حقارت سے مورسکو کہا کرتے تھے۔ آپ اس بات پر حیران ہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئے، اور مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ انہوں نے ہمارے محل پر قبضہ کر کے ہماری تلاشی کیوں نہیں لی۔ یہاں سے فرار ہونے کے بعد ہمارے گھوڑے تیار تھے، اور اگر گولہ باری کے دوران آپ کی بگی تباہ نہ ہو چکی ہوتی تو ہم آپ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی روانہ کر دیتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ لوٹ مار کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ آپ کا انجام پادری فرانسس سے مختلف نہ ہوتا۔ پادری فرانسس کو کیا ہوا؟ ابھی تک وہ لاپتہ ہے، خدا کرے کہ وہ پہلا دھماکہ سنتے ہی کہیں دور بھاگ گئے ہوں۔ ہمیں وہاں قید خانے کے 2 پہرے داروں کے علاوہ کسی اور کی لاش نہیں ملی۔ قیدی غالباً حملہ کرنے والوں کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ پادری فرانسس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہیں چھپے ہوتے تو اب تک انہیں لوٹ آنا چاہیے تھا۔ ہمارے سب جہاز تباہ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ان کے ساتھ وہ چھوٹا سا خوبصورت جہاز بھی غرق ہو چکا ہے جو میں نے سیر کے لیے خریدا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید حملہ کرنے والے جہازوں کی تعداد 3 یا 4 تھی۔ مقدس باپ، وہ 8 تھے۔ اگر آپ ہوش میں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح یکے بعد دیگرے آتے اور بمباری کرتے ہوئے سامنے سے گزر جاتے تھے۔ ان کا پہلا حملہ کسی بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ کاؤنٹ نے جواب دیا، مقدس باپ، بڑا حملہ کسی بڑے شہر یا ایسی بندرگاہ پر ہو سکتا ہے جہاں وہ ہمارے بیڑے کو بے خبری کی حالت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ حملہ کرنے سے ان کا مقصد تو محض میرے غلاموں اور کلیسا کے قیدیوں کو آزاد کرنا تھا، اور ان کا یہ مقصد پورا ہو چکا ہے، بلکہ وہ ان کے علاوہ کئی اور آدمی بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ہمارے ملاحوں کا کیا بنا؟ ان میں سے اکثر ڈوبتے ہوئے جہازوں سے کود کر کنارے پہنچ گئے تھے، باقی ملاحوں کی لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ مجھے اپنے قیمتی گھوڑوں کی ہلاکت کا بہت صدمہ ہے۔ میرے خیال میں ہمارے جہازوں نے ایک بھی جوابی فائر نہیں کیا۔ ہمارے ملاح یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ترکوں کے جنگی جہاز یہاں پہنچ جائیں گے، اور اب اگر 1-2 دن کے اندر اندر یہ سنوں کہ اس طرح کے چند اور جنگی بیڑوں نے مشرقی ساحل کی بہترین بندرگاہیں تباہ کر دی ہیں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ باہر کے مسلمانوں کی طرف سے غرناطہ کے حالات کا رد عمل اس سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ ابو الحسن گہری نیند سے بیدار ہوا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں صاف ستھرے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔
میں کہاں ہوں؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ چند ثانیے وہ حیرت کے عالم میں چھت کی طرف دیکھتا رہا، پھر گزری ہوئی رات کے واقعات یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں آنے لگے۔ عثمان نے اسے قید خانے سے نکالا تھا، خلیج کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے غسل کیا تھا، اسے صاف کپڑے پہنائے گئے تھے اور مورسکو ماہی گیر اسے بڑی محبت سے پیش آئے تھے۔ ایک نوجوان نے اسے تشت میں مچھلی پیش کرتے ہوئے کہا تھا، یہ میری بیوی نے پکائی ہے، اندلس میں اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں پکا سکتا، آپ یہ ساری مچھلی کھا جائیں۔ ایک کسان نے اپنی گٹھڑی سے اسے پنیر اور خشک انجیر نکال کر پیش کیے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا تھا، بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو، آج تمہاری وجہ سے سینکڑوں آدمیوں کو نصرانیوں کی غلامی سے نجات ملی ہے۔ اس نے رات مدت کے بعد جی بھر کر کھانا کھایا تھا اور پھر شکرانے کے نفل پڑھتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ اس کے بعد عثمان نے اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہا تھا، ابو الحسن اٹھو، اب صبح ہو رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ جہاز پر سوار ہوتے ہی اس کی ملاقات سلمان سے ہوئی تھی اور اس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، ابو الحسن اب تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ پھر ایک چاق و چوبند افسر نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں منصور ہوں، آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، لیکن اس وقت اپنے جہاز پر جا رہا ہوں۔ ابو الحسن کو یہ باتیں ایک خواب معلوم ہوتی تھیں۔ ایک آدمی نے اسے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور واپس چلا گیا۔ ابو الحسن کا پہلا احساس یہ تھا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے، شاید وہ ان کسانوں میں سے کوئی ہو جن کے ساتھ کاؤنٹ کے غلام کام کیا کرتے تھے۔ عثمان کیبن میں داخل ہوا اور اس نے بستر کی ایک طرف چند کپڑے رکھے ہوئے اٹھاتے ہوئے کہا، لیجئے یہ لباس پہن لیجئے، وہ کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگتے، مجھ سے آپ کا قد بڑا ہے، اس لیے میں ایک اور افسر کا فالتو لباس لے آیا ہوں۔ نائب امیر الحجر اپنا بالکل نیا لباس دینا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کے لیے بہت کھلا ہوتا۔ میں نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سلمان ہمارے نائب امیر الحجر ہیں، میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن ایک آدمی ابھی یہاں جھانک کر گیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں، وہ جہاز کا کوئی ملازم ہے یا یہاں سے سوار ہوا تھا۔ عثمان نے جواب دیا، اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ تم جاگ رہے ہو تو وہ کبھی تمہارے سامنے نہ آتا، لیکن وہ کون ہے؟ وہ تمہارا دشمن بھی ہے اور دوست بھی۔ وہ پہلے دشمن کا جاسوس تھا، اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ ابو الحسن نے پے در پے کئی سوالات کر دیے اور عثمان نے مختصراً اسے ابو عامر کی سرگزشت سنا دی۔ ابو الحسن نے مضطرب ہو کر کہا، خدا کے لیے اس کو بلاؤ، وہ تنہا میرے مصائب کا ذمہ دار نہیں اور اب اس نے مجھے ایک جہنم سے نکالا ہے۔ عثمان نے آواز دی، ابو عامر ادھر آؤ۔ ابو عامر کیبن کے اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو الحسن نے اٹھ کر کہا، ابو عامر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ابو عامر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بولا، اگر آپ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں تو میں اسے آپ کا بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں۔ عثمان نے کہا، نائب امیر الحجر نے تمہارے متعلق پوچھا تھا، لیکن تم سو رہے تھے، اب تم یہ کپڑے پہن کر ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتا ہوں، آؤ ابو عامر۔ ابو عامر اور عثمان باہر نکل گئے۔ ابو الحسن کھانا کھا رہا تھا اور ابو عامر اسے اپنی سرگزشت سنا رہا تھا۔ بحری حملے کی تفصیلات سننے کے بعد ابو الحسن نے پوچھا، تمہارا خیال ہے کہ تمام مورسکو اب مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ کبھی بھی عیسائی نہیں ہوئے تھے، تم ان کے جذبات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ وہ مورسکو بھی جو تمہارے قید خانے کا پہرہ دار تھا آج ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور وہ مسلمان کسان جنہوں نے پہلے دن تمہاری دعوت کی تھی، اس کا سارا خاندان اور بستی کے کئی اور لوگ بھی ایک جہاز پر سفر کر رہے ہیں۔ 2 جہاز مورسکو ماہی گیروں سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں پہلے روانہ کر دیا گیا تھا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں آپ کے ساتھ نائب امیر الحجر کے شاندار جہاز پر سفر کروں گا۔ عثمان کہتا تھا کہ وہ آپ کے مہمان رہ چکے ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے چند دن ہمارے ہاں قیام کیا تھا۔ عثمان کہتا تھا کہ مہاجرین کو یونان کے ساحل پر پہنچا دیا جائے گا اور وہاں سے انہیں مشرقی یورپ کے مفتوحہ ممالک تک پھیلا دیا جائے گا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم یونان کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے یہ معلوم نہیں۔ ابو الحسن نے اٹھ کر باہر نکلتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں امیر الحجر سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحسن سلمان کے سامنے ایک کشادہ کمرے میں کھڑا تھا، جہاں دیواروں پر جگہ جگہ نقشے آویزاں تھے۔ بیٹھ جاؤ ابو الحسن۔ سلمان نے اپنے سامنے خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔
ابو الحسن نے بیٹھتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ آپ کے جہاز یونان کا رخ کر رہے ہیں؟ سلمان نے اطمینان سے جواب دیا، فی الحال ہمارا رخ افریقہ کے ساحل کی طرف ہے، وہاں سے ان مہاجرین کو یونان پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا انتظام کیا جائے گا۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ اندلس کے ساحل کے قریب جانے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں تو مجھے المیریا کے قریب کسی جگہ اتار دیں، وہاں سے میں پیدل آگے جا سکوں گا۔ سلمان کچھ دیر شفقت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ابو الحسن، امیر الحجر نے میری ذاتی درخواست پر ہمیں اس مہم پر روانہ ہونے کی اجازت دی تھی، اور یہ مہم اس دن ختم ہوگی جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ تم دوبارہ زندوں کی دنیا میں آ گئے ہو۔ میں تمہاری تمام سرگزشت سن چکا ہوں اور تمہیں یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ عنقریب ہمارے جنگی جہاز اس جگہ سے قریب ترین ساحلی علاقے میں لنگر انداز ہوں گے جہاں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں روانہ ہوا تھا تو الفجارہ اور دوسرے کوہستانی علاقوں کے متعلق بڑی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں، اس لیے میں نے یوسف کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ الفجارہ میں کسی ہوشیار آدمی کو بھیج کر وہاں کے حالات معلوم کرے۔ اب وہ مراکش کے ساحل پر میرا انتظار کر رہا ہوگا، اور ہم اس سے ملاقات کے بعد ہی یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہمارا آئندہ اقدام کیا ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ تمہارے عزیز ساحل پر کسی جگہ چھپ کر ہمارا انتظار کر رہے ہوں اور ہمارا کام بہت آسان ہو جائے، ورنہ سمندر کے ساحل سے آگے خشکی کی مہم کے لیے ہمیں کئی اور انتظامات کرنے پڑیں گے۔ اس مرتبہ میں کسی ایسی کوتاہی سے کام لینا نہیں چاہتا جو مجھ سے حامد بن زہرہ، سعید اور عاتقہ کے بارے میں ہوئی تھی، اور میں کسی کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دوں گا کہ تمہارے عزیز بے یار و مددگار ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم ساحل سے آگے ان کے گھر تک جائے اور میں ان کے ساتھ نہ ہوں؟ تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم کسی کٹھن کام میں حصہ لے سکو۔ ابو الحسن نے جواب دیا، جناب، جب آپ مراکش کے ساحل پر لنگر انداز ہوں گے تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میری صحت خراب ہے۔ میں کئی دنوں کے بعد جی بھر کے سویا ہوں۔ اگر تم اس مہم میں حصہ لینے کے قابل ہو جاؤ گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اب ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الفجارہ کے حالات زیادہ مخدوش نہ ہو جائیں اور ہم بروقت ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ عثمان نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کتنی بے چینی سے تمہارا اور تمہاری بیوی کا انتظار ہو رہا ہے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے نہیں بھولے، ورنہ ہم ایسے دور سے گزر چکے ہیں جب بھائی اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جن کی صورتیں ایک ثانیے کے لیے ذہن میں آتی ہیں اور پھر دھوئیں کی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ جب میں الفجارہ پہنچا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ غرناطہ ایک خواب تھا، اور پھر ڈان لوئی کا غلام بننے کے بعد میں یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید الفجارہ بھی ایک خواب تھا۔ سلمان نے جواب دیا، ہماری اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی صدیوں کی پرشکوہ تاریخ کو ایک خواب بنا دیا ہے۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ گزشتہ صدیوں میں کتنے ابو عبداللہ اور ابو القاسم پیدا ہوئے تھے جن کی بے حسی اور غداری نے بتدریج ہمارے مستقبل کے چراغ گل کیے ہیں اور ہمیں دائمی ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے۔